ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے اور کون سی نماز میں پڑھنی چاہیے؟ تو دیکھو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ قنوت نازلہ اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب مسلمانوں پر عام پریشانیاں آ رہی ہوں، یا مسلمانوں کو کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے خطرہ لاحق ہو رہا ہو، یا کہیں سے ان کو دھمکیاں مل رہی ہوں اور وہ ڈرے سہمے ہوئے ہوں، کسی بڑی پریشانی کا ڈر لاحق ہو رہا ہو، اس وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس دعا کو پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ منافق آئے اور انہوں نے اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ بھیج دیجئے جو ہمیں وہاں اسلام سکھائیں، ہمیں قرآن سکھائیں، اسلام کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں 70 قاری روانہ کیے جو اس وقت کے بڑے ماہر قاری تھے، اور اس وقت کے قاری بڑے عالم بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے، مفسر بھی ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے دھوکے سے رستے میں ان 70 کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ قنوت نازلہ میں ظالموں کے لیے بد دعا ہے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھنا ثابت ہے جس وقت کے دوسری رکعت میں جب رکوع میں امام صاحب جائیں گے، امام صاحب جب رکوع سے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، تو سجدے میں جانے سے پہلے یہ جو کھڑے ہونے کی حالت ہے اس میں قنوت نازلہ کو پڑھنا ہے، جو ایک دعا ہے اور اس میں ظالموں کے لیے بد دعا بھی ہے۔ اور امام صاحب آواز سے پڑھیں گے، جہاں وہ سانس توڑے تو مقتدی حضرات آہستہ سے آمین کہیں گے۔ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں ہی پڑھنا ثابت ہے۔ فجر کی نماز میں 1 مہینہ تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعائیں کی۔ آپ بھی 1 مہینہ تک پڑھیں، اگر کوئی اس پریشانی لائق ہو تو 1 مہینے تک پڑھیں، یا جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو رہی ہو اس وقت تک اس دعا کو پڑھا جائے۔ اور قنوت نازلہ جو ہے اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھنا، ایک ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، ایک ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنا۔ ہمارے احناف کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ثابت ہے، اور جیسے قنوت نازلہ پوری ہو جائے گی امام صاحب بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، مقتدی حضرات بھی اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے۔ ہر امام کو یہ دعا ایسے وقتوں میں یاد کر لینی چاہیے جب مسلمانوں پہ عام طرح سے پریشانی آ رہی ہوں، مسلمانوں کو کہیں سے دھمکیاں مل رہی ہوں، مسلمانوں کو کوئی ستانے کی باتیں کر رہے ہوں اور ان کو ڈر و خوف میں ڈالا جا رہا ہو، تو اس وقت جو ہے یہ قنوت نازلہ ہر امام کو یاد کر لینی چاہیے، اور اپنی اپنی نمازوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تقریباً 1 مہینے تک، یا جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو جب تک آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو ہر امام تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اس کو آرام سے یاد کر سکیں۔ قنوت نازلہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قنوت نازلہ بہت آسان ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم عن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اب رہا مسئلہ ایسے مقتدیوں کا جو حضرات بعد میں نماز میں شریک ہوتے ہیں، ان کو قنوت نازلہ امام کے ساتھ نہیں ملی ہے، تو وہ حضرات باقی اپنی نماز کو کھڑے ہو کے پورا کریں گے۔ قنوت نازلہ پڑھنا ان کے لیے الگ سے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ان کو قنوت نازلہ یاد ہے تو وہ بھی اپنی دوسری رکعت میں اسی ترکیب سے پڑھ سکتے ہیں۔